اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ چلے بات چل رہی تھی سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کے سلسلے میں، تو سوال یہ تھا کہ علوم قرآنی میں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب یہ تھا کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی بحث بہت سارے اسلامی مسائل کا حل ہے۔ خاص طور سے دو اہم چیزیں ہیں جن کا حل سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی شناخت پر موقوف ہے۔ جب تک کہ آپ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم نہیں رکھیں گے، شریعت کی یہ دو چیزیں آپ کے لیے حل نہیں ہو سکتی۔ نمبر ایک، تاریخ اسلام اور شریعت اسلامی کا ایک حصہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے پر ہی منحصر ہے۔ جب تک کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو آپ نہیں پہچانیں گے، تاریخ اسلام کے ان مسائل کو آپ حل نہیں کر سکتے۔ دوسرے، فقہی استدلال اور شریعت کے استنباط میں سوروں اور مدنی ہونے کی شناخت اور پہچان بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ فقہی مسائل کے استنباط میں سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچاننا اور جاننا ضروری ہے، کیونکہ اس سے استنباط میں فرق ہو سکتا ہے۔ سورہ مکی ہے تو ہو سکتا ہے کہ استنباط کچھ اور ہو، مدنی ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس سے استنباط کچھ اور فقہی مسئلہ بدل سکتا ہے۔ تو جاننا ضروری ہے تاکہ مسئلہ آپ کا صحیح، شریعت کا اور فقہ کا مسئلہ صحیح استنباط اور استخراج کر سکیں۔ مثلا یہاں پر ایک مثال دی ہے، یہ ایک آیت ہے سورہ فصلت کی آیت نمبر 7، الذین لا یؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم کافرون، کہ یہ لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کے منکر ہیں۔ اب اس آیت کے سلسلے میں کیا ہے؟ فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ اختلاف کیا ہے؟ اختلاف یہ ہے فقہی مسئلے میں، فقہا کے درمیان اختلاف یہ ہے کہ آیا کفار و مشرکین مکلف بے ادائے زکوٰۃ ہیں یا نہیں؟ جس طریقے سے صاحبان ایمان پر زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہے اور صاحبان ایمان مکلف ہیں۔ مکلف جانتے ہیں؟ ان کے فریضہ ہے، ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اوپر یہ حکم عائد کیا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دیں۔ کیا اسی طریقے سے کفار بھی مکلف ہیں زکوٰۃ ادا کرنے کے سلسلے میں؟ بعض کہتے ہیں بعض کہتے ہیں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئیے جب اس آیت کے مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں آپ دیکھیں گے تو جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ مکلف ہیں، دوسرا والا گروہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کریمہ جو سورہ فصلت کی ہے، سورہ فصلت خود کیا ہے؟ مکی ہے۔ کیا ہے سورہ فصلت؟ کیا ہے؟ مکی ہے، جبکہ حکم زکوٰۃ مدینے میں نازل ہوا ہے۔ جبکہ حکم زکوٰۃ مدینے میں نازل ہوا، مکے میں تو مسلمانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں تھی، تو چلے جائے کفار۔ دیکھیں، ایک خالی مکی اور مدنی ہونے کے علم سے استنباط میں فرق آ گیا۔ اگر آپ نہیں جانتے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے، تو جس طریقے سے صاحبان ایمان کو ادائے زکوٰۃ کے لیے آپ مکلف سمجھ رہے تھے اور ان کے لیے
ادائیگی زکوٰۃ کو واجب قرار دے رہے تھے، ویسے ہی کفار کے لیے بھی قائم تھے کہ کفار بھی مکلف ہیں، ان کے اوپر بھی واجب ہے کہ زکوٰۃ دے۔ لیکن جب ہم نے یہ پہچان لیا کہ یہ سورہ مکی ہے اور حکم زکوٰۃ مدینے میں، تو اب اس آیت سے کفار کے مکلف ہونے کو ہم ثابت نہیں کر سکتے، اور اگر علم نہیں ہوتا تو کیا کرتے؟ علم نہیں ہوتا اگر سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا، تو ہو سکتا تھا اس آیت کی بنا پر آپ کفار کو بھی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے مکلف قرار دیں، ان کے اوپر بھی واجب قرار دیتے، جیسے صاحبان ایمان۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو حقیقت حال یہی ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دوسرے والا جو نظریہ ہے، دوسرا جو قول ہے، جو فقہا یہ کہتے ہیں کہ کفار بھی ادائے زکوٰۃ کے سلسلے میں مکلف ہیں، کفار پر بھی واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں، وہ غافل ہیں اس بات سے کہ یہ سورہ فصلت کیا ہے؟ مکی ہے، اور زکوٰۃ کا حکم مدینے میں نازل ہوا ہے، یعنی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو کفار تو دور کی بات، خود مسلمانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں تھی۔ جس وقت مسلمانوں پر زکوٰۃ واجب نہیں تھی، پھر اس آیت سے کفار کے زکوٰۃ ادا نہ دینے کی صورت میں مذمت کا حکم کیسے نکال سکتے آپ؟ جب زکوٰۃ مسلمانوں پر واجب نہیں تھی تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آئے زکوٰۃ دینے پر کفار کی مذمت کرے؟ نہ، یہ آیت کفار کے زکوٰۃ نہ دینے پر جو مذمت کر رہی ہے، اس وقت تو مسلمانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں تھی، تو پھر کیا کریں گے؟ اس آیت میں زکوٰۃ سے مراد صدقہ اور راہ خدا، اب یہاں تعویل کرنی پڑے گی۔ پھر جو لفظ زکوٰۃ آیا ہے اس کا کیا معنی کریں گے؟ الذین لا یؤتون الزکاۃ، تو یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیہ کریمہ جب نازل ہوئی تو اس وقت مسلمانوں پر بھی زکوٰۃ واجب نہیں تھی، تو پھر ان پر جب چیز واجب ہی نہ ہو اس کے ترک پر مذمت، جو چیز واجب نہ ہو اس کے ترک پر مذمت نہیں کی جا سکتی، تو پھر آیت میں جو زکوٰۃ نہ ادا کرنے کے سلسلے میں مذمت کی گئی ہے وہ کون سی زکوٰۃ ہے؟ اب تعویل کریں گے، سمجھ رہے ہیں؟ کہیں گے زکوٰۃ سے مراد کیا ہے؟ صدقہ ہے، راہ خدا میں انفاق اور خرچ کرنا ہے، کہ مشرکین اس کار خیر سے، چونکہ صدقہ اور انفاق کی شرط قبولیت قصد قربت خدا ہے اور کفار اس سے عاجز ہیں، اس لیے مذمت کی گئی ہے کہ زکوٰۃ سے مراد انفاق ہے، زکوٰۃ سے مراد صدقہ ہے، اور جانتے ہیں کہ صدقہ ہو چاہے انفاق ہو، اس کی قبولیت کی شرط ہے قربتاً الی اللہ، جب یہ قربت کے ساتھ ادا ہوں گے، جب یہ قربت کے ساتھ ادا ہوں گے تبھی قبول ہوں گے، اور چونکہ کفار و مشرکین کیا ہے؟ وہ اعتقاد ہی نہیں رکھتے خدا پر، ایمان ہی نہیں رکھتے خدا پر، تو وہ اس کار خیر سے محروم ہے، اس لیے ان کی مذمت کی گئی ہے، ان کی پستی کو دکھایا گیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، یا یہ کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کفار و مشرکین زکوٰۃ ادا کرنے سے محروم ہیں، اور اس کا سبب ان کا کفر و شرک ہے، اگر مومن ہوتے تو اس فیض سے محروم نہ ہوتے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس طرح کے کل ملا کر کے ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں
کہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم اس کی پہچان فقہی استنباط میں مددگار ہے۔ جو فقیہ یہ چاہتا ہے کہ حکم شرعی کے استنباط میں استخراج میں غلطی نہ کرے، خطا نہ کرے، صحیح حکم دے، تو اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کو پہچانے۔ اگر سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم نہیں ہوگا تو حکم شرعی کے استنباط میں اشتباہ اور غلطی ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، جہاں پر سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے، وہ ہے علم کلام کی بحث۔ علم کلام کی وہ بحثیں کہ جن بحثوں میں آیتوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ علم کلام کی وہ بحثیں کہ جن بحثوں میں آیتوں سے استدلال کیا جاتا ہے، آیتوں کو دلیل کے طور پہ لایا جاتا ہے، وہاں ضروری ہے کیا پہ خاص طور سے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے متعلق، فضائل اہل بیت علیہ السلام کے متعلق جو آیتیں ہیں وہ زیادہ تر کیا ہے؟ مدنی ہے، کیونکہ اس طرح کے امامت سے متعلق مسائل مدینے میں درپیش ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے، پتہ چلا کہ ایک سورہ مکی ہے اور اس مکی سورہ کی ایک آیت سے آپ امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کی دلیل دینے لگے تو کوئی بھی فوراً بازو پکڑ لے گا آپ کا، کہا بھائی مکے میں تو ولایت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، یہ سورہ تو مکے میں جس سورہ کی آیت آپ نے پڑھی ہے اور جس آیت کو آپ نے دلیل بنایا ہے، پتہ ہے وہ آیت کون سی ہے؟ کہے گا مکے کی ہے، اور مکے میں تو ولایت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، تو پھر مکی سورہ میں ولایت کا ذکر کہاں سے آ جائے گا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک سورہ مکی ہے، اس مکی سورہ میں ایک ایسی آیت ہے کہ جس آیت سے ہم اہل بیت اطہار علیہ السلام کی کوئی فضیلت، کوئی شان، خاص طور سے مان لو ولایت ثابت کرنا چاہتے ہیں، مکی سورہ کی آیت کو ہم نے ولایت کی دلیل بنا دیا کہ بھئی یہ دیکھو دلیل ہے، تو سامنے والا جو پہچان رکھتا ہے سوروں کے مکی اور مدنی کا، وہ فوراً آپ کو ٹوک دے گا کہ بھئی کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جس آیت کو آپ نے ولایت کی دلیل بنایا ہے، پتہ ہے وہ آیت کس سورہ کی ہے؟ مکی سورہ کی ہے۔ تو مکے میں تو کوئی ولایت کا مسئلہ تھا ہی نہیں کہ مکے میں آئے ولایت نازل ہوتی، لیکن اگر وہی آپ کو علم رہے گا تو آپ ایسی حماقت نہیں کریں گے، ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ تو بہت ضروری ہے سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم۔ لہذا جو علماء ان آیتوں اور سوروں کو مکی مانتے ہیں وہ انہیں اپنا مدرک اور مستند نہیں قرار دیتے، یعنی جن آیات میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مناقب اور فضائل بیان ہوئے ہیں وہ زیادہ تر مدنی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو ان آیتوں کو مکی مانتے ہیں وہ اس کو مدرک اور دلیل نہیں قرار دیتے، اس وجہ سے مکی اور مدنی سوروں اور آیتوں کی شناخت علم کلام کی ضروریات میں شمار ہوتی ہے، خصوصاً امامت کے بارے میں مندرجہ ذیل آیات ملاحظہ ہوں، خاص طور سے امامت کے سلسلے میں نیچے جو آیتیں دی ہیں ان آیتوں کا لحاظ کر دیکھیں۔ علم کلام میں دو طریقے کی دلیلیں دی جاتی ہیں، کسی بھی دعوے کو ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل عقلی، ایک دلیل نقلی۔ تو دلیل نقلی میں آیتیں پیش کی جاتی ہیں، دلیل نقلی میں عام طور سے آیتیں پیش کی جاتی ہیں، ٹھیک، آیتوں کو دلیل بنایا جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو ظاہر سی بات ہے جب آپ آیت کو دلیل بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ بھی علم ہونا چاہیے کہ یہ آیت مکی ہے یا مدنی. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک مسئلہ مدینے کا ہو، ایک مدعا مدینے کا ہو اور دلیل کے طور پر آیت مکی پیش کرے آپ، ثابت تو نہیں ہوگا نا. یا ایک مسئلہ جو ہے مکے کا ہو، سمجھ رہے ہیں، آپ کا دعویٰ مکے سے متعلق ہو اور دلیل میں آیت لائیں مدنی، نہیں چلے. سمجھ رہے ہیں. خاص طور سے امامت کی بحث، چونکہ امامت کا مسئلہ مدینے پہنچ جانے کے بعد، سمجھ رہے ہیں، لہذا ولایت کی وہ آیتیں جن کا تعلق مکی سوروں سے ہے یا جو آیتیں مکی ہیں، آپ ان سے ولایت کی، ان کو آیت کی ولایت کی دلیل نہیں بنا سکتے. جیسے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا انا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. دیکھیے ان آیتوں کی شان نزول کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں، اب بھی جانتے ہیں، کہ حسنین علیہ السلام بیمار اور مریض ہو گئے تھے. پیغمبر اسلام کچھ اپنے دوستوں کے ساتھ، کچھ اصحاب کے ساتھ اپنے نواسوں کی عیادت کے لیے آئے. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بچوں کی صحت و سلامتی اور شفا یابی کے لیے نذر مانی. کیا نذر مانی تھی؟ 3 دن روزوں کی، کہ بچوں کو اگر شفا مل گئی تو 3 دن روزہ رکھیں گے. اللہ نے حسنین علیہ السلام کو شفا دے دی. جب حسنین کو شفا ملی تو اب وہ نذر کو پورا کرنا ضروری لازم ہو گیا. امیر المومنین علیہ السلام نے نذر پوری کرنے کے لیے روزہ رکھنا شروع کیا. افطار کے لیے روٹیاں فراہم کی. پہلے دن افطار کے وقت ایک مسکین نے آ کر کے صدا دی اور مدد کی درخواست کی. پنجتن پاک نے اپنی اپنی روٹیاں سائل کے حوالے کر دی. دوسرے دن یتیم نے اور تیسرے دن پھر اسیر نے مانگ لیا. تو پنجتن پاک نے بھی کسی کو محروم نہیں رکھا اور خود ہر ایک نے پانی سے اپنے روزے کو افطار کیا. ٹھیک. علامہ طبرسی اس سلسلے میں مسلک اہل سنت اور مذہب اہل بیت میں نقل حدیث کے اصول ضوابط پر پوری اترنے والی بہت سی روایات جمع کی ہیں جن پر زیادہ تر مفسرین کا اتفاق ہے. پھر آپ نے پورے سورہ دہر کے مدنی ہونے پر معتبر اسناد سے ترتیب نزول سے متعلق روایات کو جمع کیا ہے. اب دیکھیں یہ ایک پورا واقعہ ہے، ٹھیک ہے. اب یہ واقعہ مکے کا ہے یا مدینے کا ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں اب آئے علامہ طبرسی سے پوچھیں تو یہ خود مفسر قرآن ہیں، انہوں نے بہت ساری روایتوں کو بھی جمع کیا ہے اور ان روایتوں کو اس واقعے کے مدنی ہونے کو ثابت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں کہ یہ آیتیں مدینے میں نازل ہوئی. عبداللہ ابن زبیر اور ویسے دوسرے لوگوں کو جنہیں یہ گوارا نہیں تھا کہ یہ فضیلت اہل بیت سے مخصوص رہے، اس بات پر شدید اصرار تھا کہ پورا کا پورا سورہ دہر مکہ میں نازل ہوا ہے. اب دیکھیں جو لوگ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے حسد رکھنے والے دشمنی، جن کے گلے سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل نہیں اترتے، ٹھیک ہے. اب چونکہ یہ تمام آیتیں پنجتن پاک اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے والے، یہ ان کی بہترین مدح و ثنا ہے. اب یہ دشمنوں کے حلق سے کیسے اترے؟ لہذا کیا ہے،
اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فضائل و مناقب کا انکار کرنے کے لیے راستہ کیا اپنایا کہ ان آیتوں کو مکی بتا دیا. کیا کہا؟ کہ یہ تو مکے میں نازل ہوئی ہے اور روزہ رکھنے والا واقعہ تو مدینے کا ہے. مدینے کا واقعہ مکے کی آیت میں کہاں سے آ جائے گا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں. تو عبداللہ ابن زبیر اور اسی کی طرح سے جو دوسرے لوگ تھے، اب ان کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی فضیلت گوارا نہیں تھی. وہ نہیں چاہتے کہ یہ فضیلتیں اہل بیت اطہار علیہ السلام سے مخصوص رہیں. لہذا ان لوگوں نے کیا کیا؟ پورے سورہ دہر کو مکی بتا دیا. کہ یہ پورا سورہ جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے. مکے میں تو کوئی اس طریقے کا واقعہ پیش آیا ہی نہیں. جب مکے میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تو پھر مدینے میں پیش آنے والے واقعہ وہ ان آیتوں کا مصداق کیسے ہو سکتے ہیں؟ حالانکہ یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں مکے میں اسیر تھے ہی نہیں. اب یہاں سے خود ہی جو ہے دلیلیں بتا رہے ہیں. کیا ہے؟ کس کی؟ اس سورہ کے مدنی ہونے کی یا آیتوں کے مدنی ہونے کی. لیکن بہر صورت یہ تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ مکی اور مدنی کی شناخت کتنی ضروری ہے. ہاں، ثابت کیا جا سکتا ہے. اس سے بہت سارے علم کلام کے مسائل کو انکار بھی ہو سکتا ہے نا. چلے، تو یہ عبداللہ ابن زبیر اور دوسرے افراد کے جو مناقب اہل بیت کا انکار کرنا چاہتے تھے اور اسی انکار کے مقصد سے سورہ دہر کو سورہ مکی بتا دیا تاکہ بہانہ مل جائے مناقب اہل بیت کے انکار کا. جبکہ یہ لوگ اس بات سے بے خبر ہیں کہ مکے میں کوئی اسیر تھا ہی نہیں جو روٹیاں مانگنے آتا. مکے میں اسیر نہیں تھے. مکے میں کہاں سے کون اسیر کر کے لایا جائے گا؟ حالانکہ اس کے اوپر خود سوال پہ سوال ہے. ہاں، کیوں نہیں؟ مکے میں کس کو اسیر کر کے لاتے بھائی؟ مکے میں تو خود مسلمان اسیر تھے. اسیر کا مطلب دشمنوں میں گھرے ہوئے تھے. اسیر کس کو کہا جاتا ہے؟ جس کو دوسری جگہ سے قیدی بنا کر کے لایا جائے. ٹھیک، تو مکے میں کہاں سے کون اسیر کر کے لایا؟ کس کو اسیر کر کے لایا؟ حالانکہ وہ بعد میں ہو سکتا ہے ہم اپنے مسلک کے اعتبار سے گفتگو کریں تو سوال پیدا ہو کہ بھائی یہی کہاں اسیر تھے؟ یہ تو نام دیا گیا ہے خالی اسیر کا. بھائی نہ اسیر اسیر تھا، نہ فقیر فقیر تھا، نہ یتیم یتیم تھا. فرشتے تھے. فرشتے اسیر نہیں ہوتے ہیں، فرشتے فقیر نہیں ہوتے ہیں، فرشتے یتیم تھوڑی ہوتے ہیں. یہ آپ جو اسیر کی بات کر رہے ہیں، یہ اسیر دکھا رہے ہیں کہ مکے میں کوئی اسیر تھا ہی نہیں. تو یہ اسیر جس معنی میں ہے، اس معنی میں تو مدینے میں بھی کوئی اسیر ہے نا. چلے بہر صورت تو بہر صورت یہ ایک راستہ ہے بحث کرنے کا. تم نے کہہ دیا کہ سورہ مکی ہے. ہم کہ مکے میں کوئی اسیر تھا ہی نہیں، پھر مکی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد چوتھی چیز، خود بہت سارے قرآنی مسائل ایسے ہیں جن کا حل سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کی شناخت پر موقوف اور منحصر ہے. خود قرآنی مسائل کا حل سوروں کے مکی اور مدنی ہونے موقوف ہے. جب تک کہ آپ کو سوروں کے مکی اور مدنی ہونے کا علم نہیں ہوگا، بعض قرآنی مسائل کا حل ممکن نہیں ہے. چلیں اب یہ کل دیکھا جائے.